یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مکنی تاجدار حضور سرور کائنات، روح کائنات، جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر زمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین حاضرین، اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب میں۔ یہ جو 12 مہینے ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف ایام، مختلف لیالی یعنی راتیں رکھی ہوئی ہیں، اور ہر مہینے کی اپنی خصوصیت ہے۔ یہ ماہ شعبان المعظم ہے اور اس ماہ مقدس کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں بالخصوص بہت زیادہ باقی مہینوں کی نسبت رمضان کے علاوہ جو سب سے زیادہ جس مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تھے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور صحیح احادیث کے اندر یہ بات واضح ہوتی ہے، ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کسی اور مہینے میں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس کثرت سے روزے نہیں رکھتے جس کثرت کے ساتھ آپ شعبان کے اندر روزے رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، کہ اس ماہ مقدس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال جو ہیں وہ خالق کائنات کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس ماہ مقدس میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اعمال تو اللہ کے حضور پیش ہوتے رہتے ہیں، لیکن بطور خاص اس ماہ مقدس کے اندر ایک پورے سال کے لیے جو ایک شیڈول جو ہے وہ طے ہونا ہوتا ہے، جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں عبادت کا اہتمام فرمایا، اور پھر اس کی ایک اور وجہ بھی بیان فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر یہ بھی طے ہوتا ہے کہ جو موت ہے وہ کس کس کو دی جائے گی، اور موت کے حوالے سے جو آرڈرز جاری ہوتے ہیں ملک الموت کو، تو وہ بھی طے کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے حوالے سے فیصلہ ہو رہا ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصور اور یہ ذہن اور یہ سوچ رکھنا کہ میرا یہ عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، جب اس تصور کے ساتھ بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے اندر پھر پرفیکشن بھی آتی ہے،
اور کوشش آدمی کی ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کمی نہ ہو، اور اپنے آپ کو وہ برائیوں سے بھی بچا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امام الانبیاء ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کا بڑا درجہ اور مقام رکھا ہوا ہے، انہیں باوجود اس کے کہ کچھ حاجت نہ تھی کہ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب کہا کہ آپ اتنا زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں، جس کا مفہوم یہ تھا کہ آپ کثرت کے ساتھ اس قدر راتوں کو جاگتے تھے، کھڑے ہو کر قیام کر کر کے آپ کے پاؤں مبارک جو ہے وہ سوج جاتے تھے، متورم ہو جاتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ اتنا زیادہ مشقت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو معاف فرما دیا ہوا ہے، اور آپ کے جو کوئی بھی آپ کے ذمے جو ہے وہ نہیں ہے، چونکہ انبیاء تو ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو خلاف اولا جو ہے، یعنی ایک ہے کہ بہتر سے بہتر، جیسے آدمی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بہتر سے بہتر پوزیشن جو ہے وہ حاصل کرنے کی تگ و دو اور کوشش میں ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی خلاف اولا جو کام ہوتے ہیں ان کو بھی ترک فرما دیتے تھے، اور وہ بھی اپنی شایان شان نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے ایک سوچ اور فکر، لمحہ فکریہ کے طور پر ہمارے لیے ایک سبق اور درس ہے کہ جب امام الانبیاء اور تمام مناصب کے بھی، یعنی مناصب کو بھی جن کے اوپر ناز ہے، یعنی جو ایک ہوتا ہے کہ منصب اور جو مقام ہے وہ حاصل کر کے بندہ خوش ہو، یہ تو وہ جگہ ہے اور یہ وہ مقام ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جس مقام پر فائز ہوتی ہیں، وہ مقام بھی اس بات پر فخر کرتا ہے کہ امام الانبیاء جو ہے وہ مجھے منتخب فرماتے ہیں۔ تو جن کا یہ مرتبہ ہو ان کو تو اس کام کی اس کی حاجت نہ تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے رکھنا، نوافل ادا کرنا، بندگی کرنا، اور یہ فرمانا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ہے تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور روشنی اور رہنمائی ملتی ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کے ذمے نہ کوئی گناہ تھا اور نہ ہی کوئی ایسا کوئی خوف تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے تو یہاں تک بیان فرما دیا کہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے حبیب آپ کا رب اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جن کے لیے یہ اعلان بھی ہو تو ان کو بھی اللہ کی بندگی اور حاجت کے اندر اللہ کی بندگی کرنے میں، روزے رکھنے میں اتنا شوق ہو، ذوق ہو، تو یہ ہمارے لیے ایک درس اور عبرت ہے کہ ہمیں باوجود اس کے کہ ہم گناہ گار ہیں، غلطیاں کرنے والے ہیں اور دنیا داری کے اندر پڑے رہتے ہیں، پھر بھی ہم روزے سے عاری ہوں یا ہم نوافل اور فرض نماز سے بھی غفلت کا شکار ہوں، یہ ہمارے لیے سوچ اور لمحہ فکریہ اور ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں آگے رمضان آ رہا ہے اور ہر کوئی جو بالخصوص تاجر طبقہ ہے وہ اس سے ناجائز منافع خوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے گا۔ روزوں کی فکر نہیں ہوگی، اپنے کاروبار کی فکر ہوگی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کے اندر بالخصوص روزے رکھ کر یہ تعلیم اور تربیت دی ہے کہ ہم روزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کثرت کے ساتھ متواتر روزے رکھتے تھے شعبان مبارک کے اندر کہ اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے کہ رمضان شروع ہو جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہلے ہی شروع ہو جاتے تھے۔ جب روزہ آدمی رکھتا ہے تو اس کے جو فیوز و برکات ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ کس قدر روحانی قوت اور طاقت آدمی کے اندر بڑھ جاتی ہے۔
تو وہ جو روزے رکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول ہے یہ بلا مقصد نہیں ہے، اس سے آدمی بہت سے گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے اور بہت سے روحانی جو درجات ہیں وہ بھی پا لیتا ہے، بہت سے معاملات جو ہیں وہ اس کے جسمانی اعتبار سے جو بیماریاں ہیں ان سے بھی آدمی بچ جاتا ہے، اور جو روحانی طور پر آدمی کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان سے بھی آدمی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اور اس کے اندر جو شب برات ہے کہ جس کے اندر اللہ سے توبہ اور استغفار اور اس کے اندر اللہ پاک سے معافی مانگنے کا ذکر ہے، وہ عبادت کی جو رات ہے اس کے اندر بھی آدمی بہت سے روحانی درجات اور مقامات حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارا سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ مادیت کی طرف ہے، جسمانی تقاضوں کی طرف ہے، اور روحانی جو تقاضے ہیں ان کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں۔ کوشش یہ کی جائے کہ ہم اس میں بیلنس رکھیں، لیکن بیلنس کیا رکھنا ہے؟ ہم نے تو روحانیت کا جو پلڑا ہے اس کو بالکل ہلکا رکھا ہوا ہے، اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اس طرف کوئی سوچ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ پلاننگ ہے تو یہ ہے کہ میں نے رمضان شریف کے اندر کتنی منافع کے اندر کتنے فیصد پرسنٹیج کے اندر اضافہ کرنا ہے، چیزوں کو سٹور کر کے رکھا ہوا ہے کہ رمضان کے اندر نکالیں گے اور پھر اس سے ہم دگنا تگنا جو ہے وہ منافع کمائیں گے۔ روزگار حاصل کرنا، کمانا، یہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، لیکن ناجائز طریقے کے ساتھ مصنوعی طور پر چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ اضافہ کر کے ناجائز منافع خوری کمانے کے ساتھ ہم اپنے رزق کو حلال اور طیب کی بجائے اسے حرام اور ناپاک کر لیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو کوئی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق جہاں تک کوشش کر سکتا ہے وہ کرے کہ رمضان شریف کے اندر وہ اگر کوئی پروڈکشن کرنے والا ہے، چیزوں کو تیار کرنے والا ہے، وہ اپنے لیول کے اوپر، جو تاجر ہے جو خرید کر آگے فروخت کرتا ہے وہ اپنے لیول کے مطابق، جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ کوشش کرے کہ لوگوں کے لیے ریلیف دیا جائے۔ یہ صرف ہم سب سارا کام جو ہے وہ حکومت کے اوپر ڈال دیتے ہیں، حکومت بھی بہت بڑی رسپانسبل ہوتی ہے، اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ہر شخص کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ہم دراصل دوسروں کے اوپر ذمہ داری ڈال کر اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں ہی ہر مہینے تقریباً 2-3 ماہ سے پیٹرول کی قیمت کے اندر اضافہ ہو رہا تھا، اور اس مد میں ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے حیثیت کے مطابق چیزوں کے اندر اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ جب یہ مہینہ شروع ہوا مارچ میں تو لوگوں کا خیال یہی تھا کہ اس میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن اس میں قیمتیں کم ہوئیں، لیکن یقین جانیے کہ کہیں بھی کسی نے بھی اپنے حد تک چیزوں کے اندر جس طرح سے 10 روپے اضافہ کرنے کے ساتھ اپنی چیزیں مہنگی کی تھیں، اب کم ہونے پر کسی نے بھی یہ جرت نہیں کی ہوگی، اور یہ اسے اخلاقی طور پر کسی نے بھی اخلاقیات نے یا کسی بھی اعتبار سے ضمیر نے نہیں جوڑا ہوگا کہ یہاں پر مجھے بھی تھوڑا سا کم قیمت کرنی چاہیے۔ اگر کسی چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے تو وہ بڑی ہی ہمیں ملے گی، کم ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ لہذا اس میں ہر کوئی ذمہ دار ہے، لہذا یہ سوچیں، کوشش کریں، اور اپنی جو رزق کمانے کی جو دوڑ ہے کہ جس کے لیے آدمی جو ہے وہ اپنی نیندیں بھی قربان کر لیتا ہے، اپنے چین اور آرام کو بھی پس پش ڈال دیتا ہے، اور سب کچھ سارا زور جو ہے وہ اسی کے اوپر لگا لیتا ہے، کچھ تھوڑا سا یہ ماہ مقدس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کا، اللہ تعالیٰ سے جو دوری ہو چکی ہے اور جس کی وجہ سے ہم آزمائشوں کے اندر، مصائب کے اندر اور مشکلات کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں نکلنے کا ایک موقع اس سے فراہم ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، روزے رکھنے کی پریکٹس شروع کر لی جائے، روزہ رکھا جائے، اور اس کے ذریعے سے کم از کم جب آدمی یہ روزہ رکھتا ہے تو اس سے یہ کم از کم خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ میں اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں،
اور جب یہ خیال پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں انٹر لنک ہوتی ہیں. جو وہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے وہاں پر بھی اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے. جب وہ دوسروں سے معاملات کر رہا ہوتا ہے, بات چیت کر رہا ہوتا ہے, لین دین کر رہا ہوتا ہے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے, وہاں پر بھی وہ چیزیں ساری کی ساری متاثر ہوتی ہیں, ایفیکٹ کرتی ہیں, اور اسے احساس پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ کی ناراضگی والا تو نہیں ہے, اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا یا خوش ہوگا یا ناراض ہوگا, اس سے کیا جو ہے وہ اثر پڑے گا. جب ہمیں یہ احساس ختم ہو جاتا ہے پھر ہم ظلم کی طرف بڑھتے ہیں, پھر ہم گناہ کی طرف بڑھتے ہیں, پھر ہم دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر ہاتھ کے ساتھ بھی, زبان کے ساتھ بھی, اور جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے, مالی اعتبار سے بھی اور معاشرتی اعتبار سے بھی, ہر اعتبار سے ہم گناہوں کی دلدل کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس کے اندر بہتے چلے جاتے ہیں, اور یہاں تک کہ اس کے اندر ایسے پھر غرق ہو جاتے ہیں کہ ہمیں گناہ کا بھی احساس ختم ہو جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے. کہ بہت سارے جب برائی عام ہو جاتی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب برائی عام ہو جاتی ہے تو پھر اس کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا, اسے پھر ایک عام روٹین سمجھ لیا جاتا ہے. جی سارے لوگ ہی ایسے کرتے ہیں, جی ماحول ہی ایسا ہے, یہ مارکیٹ میں ہوتا ہی ایسا ہے, یہ مارکیٹ کا چلن ہے, یہ وہاں پر جو ہے نا روٹین ہے. تو روٹین کس نے بنائی ہے؟ ہم نے ہی بنائی ہے, مل کر بنائی ہے. ہم اگر کوشش کریں تو مل کر ہی اس روٹین کو بدل بھی سکتے ہیں. ہم اپنے طور پر کوشش کریں, اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہم اپنے آپ کو, اپنا تعلق رشتہ توڑے ہوئے ہیں اس کو جوڑنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو آخرت کے حساب سے بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں. اور سب کچھ جانتے بوجھتے اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم, یہ ایک ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چند روزہ دنیا ہے, ختم ہو جانا ہے. ہمارے آباء و اجداد, رشتہ دار باری باری چلتے جاتے ہیں, روزانہ کوئی نہ کوئی اعلان ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی فوتگی ہوتی ہے. ہر فیملی کے اندر چند دن گزرتے ہیں تو ایک آدمی جو ہے وہ چلا جاتا ہے, رخصت ہو جاتا ہے. ہم اسے روٹین جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں, اور ہمارے جیسے کہتے ہیں کان پر جوں تک نہ رینگنا, یعنی ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے جی, ایک نارمل جو ہے نا وہ پوزیشن کے اندر ہم ہوتے ہیں کہ جی ہر کسی نے چلے جانا ہے, رسمی سی باتیں کر کے ہم اٹھ جاتے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں جنازہ بھی پڑھنا نہیں آتا. ہم مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں وہ دعائیں بھی یاد نہیں ہوتی, اور اس کے اندر کتنی وہ تکبیریں ہیں, کتنی جو ہے نا وہ دعائیں ہیں, کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا یہ تو اللہ تعالیٰ نے برہم رکھا ہوا ہے کہ خاموشی کے ساتھ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو جنازہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے, مولوی صاحب بھی پڑھا کے چلے جاتے ہیں. ہمیں یہ چیزیں جو ہے وہ, آج ہم اگر کسی کا جنازہ پڑھیں گے کل کو ہمارے بھی پیچھے جنازہ پڑھنے والے موجود ہوں گے, اور اگر آج ہم خاموشی کے ساتھ ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ چلے جائیں گے تو کل کو ممکن ہے کہ ایسے ہی حالات پیدا ہو جائیں اور ہمارا بھی جو جنازہ پڑھنے والے ہوں وہ اسی طرح کے اکٹھے ہو جائیں گے جنہیں جنازہ ہی نہ آتا ہو. اس لیے کوشش کریں کہ جنازہ جو ہے وہ کم از کم یاد کریں, اس کی دعائیں یاد کر لیں کہ جب کسی کا جنازہ پڑھیں تو کم از کم اس کے لیے دعا مغفرت تو ہو جائے, اور اس کا بھی جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے, بندے کی بھی اپنے بھی گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں. تو یہ ساری وہ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم زیادہ تر دنیاوی معاملات کے اندر اس قدر رچ بس چکے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی سارا کچھ ہے اور دوڑ لگی ہوئی ہے. اس کے بے شمار فیکٹرز ہیں, فیکٹرز جو بھی ہوں, لیکن جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہم اپنے طور پر اس کی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں.